بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیتے جی اپنے نبی کا شہر دکھایا اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں ایسے کروڑوں مسلمان ہیں جن کی انتہائی تمنا ہے کہ وہ کبھی مدینے جائیں، لیکن وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ اور دنیا میں ایسے بھی کروڑوں ہوئے کہ جن کے دل میں یہ آرزو تھی اور وہ اس آرزو کو اپنے سینے میں لیے قبروں میں چلے گئے اور وہ مدینے نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس وقت ہم مدینے میں ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ یہاں ہم 1 سال کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں صرف 10 دن کے لیے آئے ہیں۔ 8 دن ابھی لگائیں گے اور 3 دن تقریباً واپسی میں لگیں گے، تو ٹوٹل ہمارے پاس 10-11 دن ہیں مدینے کے، اور 8-9 دن ہمارے مکہ معظمہ میں ہوں گے۔ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ کل آئے تھے، کل کا دن بھی گزر گیا، آج کا دن بھی گزر گیا۔ 2 دن ہمارے 8 دن میں سے گزر گئے، باقی 6 دن رہ گئے۔ تو یہ سعادت روز روز نہیں ملتی۔ جب انسان آ جاتا ہے، جب تک نہیں آتا تب تک تڑپتا رہتا ہے، جب آ جاتا ہے تو اس کو بہت ہلکا لیتا ہے آدمی اس کو، اور اس کی قدر نہیں کرتا، وقت ضائع کر دیتا ہے۔ پھر جب یہاں سے واپس جاتا ہے تو یہاں کی صبحیں اور یہاں کے شام، یہاں کی راتیں، یہاں کے دن اور بہت یاد آتے ہیں۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کے آدمی روتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے، لیکن موقع تو تب دینا جب پہلے موقع کی قدر کی ہو اور اس کو قیمتی بنایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی محرومی سے بچائے، آپ کو بھی۔ ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے سب سے پہلی بات آج کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، ضائع نہ کریں۔ یہ وقت روز روز نہیں ملے گا۔ کچھ ساتھی کل نہیں تھے، تو جو کل بات کی تھی اس کا خلاصہ چند جملوں میں یہ ہے کہ جب انسان نے گناہ کر رکھے ہوں اور پھر ان سے سچی توبہ بھی نہ کی ہو، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر جو نحوست کی تہیں چڑھ جاتی ہیں، سیاہی کی اور زنگ کی تہیں چڑھ جاتی ہیں نا، وہ پھر رکاوٹ بنتی ہیں ایسی مقدس جگہوں کے انوار اور برکات کے حاصل ہونے اور محسوس ہونے میں۔ جب دل پہ گناہوں کی تہیں ہوں تو پھر روز اقدس پہ کھڑا ہوگا، لیکن محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں سرکار کے سامنے ہوں۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ کون سے ملک کا ہے، وہ کون سے ملک کا ہے۔ خدا کے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت بنتی ہے جب دل پہ زنگ کی تہیں ہوں اور آنے سے پہلے اس کو صاف نہ کیا ہو، دھویا نہ ہو۔ اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان یہاں آنے سے پہلے سچی توبہ کر کے پھر آئے، تاکہ اس کا برتن یہاں کے انوار اور برکات کو اپنے اندر جذب کرنے اور اپنے اندر لینے کے قابل تو ہونا۔ گندا برتن لے کے آ گئے تو اس میں کیا ملے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلا کام زائر کے لیے، حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے، توبہ کر کے آئے، کر کے نہیں آئے یہیں کر لے سچی توبہ۔ اور اصل میں تو یہ سفر ہے ہی گناہوں کو چھڑانے کے لیے،
زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ جب کسی مریض کا اپنے گاؤں میں علاج نہ ہو تو اس کو پھر اپنے تحصیل کے سول ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ جب ان کے بھی قابو سے بات باہر ہو جائے تو وہ کسی ڈویژن کے بڑے ہسپتال کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ ان سے بھی بات قابو سے نکل جائے تو پھر وہ بڑے کسی شہر راولپنڈی، کراچی، لاہور کے کسی بڑے اسپتال کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کے بھی قابو میں نہ رہے تو پھر کہتے ہیں باہر ملک جاؤ، یہ آخری علاج ہوتا ہے۔ تو ہم وہ مریض ہیں جو اپنے ماحول میں نہیں سدھر سکے تو ہم مدینے چل کے آئے ہیں۔ یہ آخری ہسپتال ہے، سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ یہ مکہ سب سے بڑا ہسپتال ہے، یہ مدینہ سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ ہم یہاں اپنے اندر کے مرضوں کا علاج کرنے آئے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر کی صفائی اور گناہوں کی بخشش اور اپنی اصلاح کے لیے سفارشی بنانے آئے ہیں کہ اپنے نبی سے درخواست کریں، رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے، آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گندگیوں سے پاک صاف کر کے مجھے نیکی کی زندگی عطا فرمائے۔ تو اگر وہاں نہیں کیا یہ سب کچھ تو یہاں کر لیں سچی توبہ، تاکہ یہاں کے انوار اور برکات ہمیں حاصل ہوں، اور گناہوں سے سچی توبہ، اور پھر یہاں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے بچنا، خاص طور پر نظر کے گناہ سے بچنا، اس لیے کہ یہاں ساری دنیا کی عورتیں آتی ہیں، اور ساری دنیا میں پردے کی تربیت نہیں ہے، لہٰذا ساری دنیا کی جو عورتیں یہاں آتی ہیں ان کا مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنی نظر کو زمین پہ گاڑ کے رکھنا ہے۔ محرومی ہے اگر مدینے میں آ کر بھی دل غیر کی طرف مائل ہو، توبہ بربادی ہے۔ اس لیے نظر کو زمین پہ گاڑ کے رکھیں۔ لاکھوں روپے لٹا کے آئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پیسہ جمع کر کے باز آتے ہیں، بعض پیشگی اپنی تنخواہیں لے کے آتے ہیں کہ جی آپ 2 مہینے مجھے تنخواہ نہ دینا، میں گزارا کر لوں گا۔ اس طرح سے بیسیاں ڈال کے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو اس کی کوشش کریں، جو ہو گئے ان سے سچی توبہ، آئندہ گناہوں سے بچیں، تاکہ ہم یہاں کے فیوز و برکات کو لینے کے قابل ہوں، اور اوقات کو قیمتی بنائیں۔ مدینہ منورہ میں اوقات کو قیمتی بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو مدینے کے قیام کے دوران کم از کم ایک قرآن کا ختم تو کر لینا چاہیے، اور یہ قرآن کا ختم کرنا چاہیے اپنے نبی کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ قرآن کا ختم آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ہدیے تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، تو ہم تو کمزور ہیں، اور اللہ کے نبی دنیا کے تحفے تحائف سے بے نیاز ہیں، اور ہمارے نبی اس وقت اس جہان میں ہیں کہ جہاں یہ دنیا کے مادی تحفے کام بھی نہیں آتے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران اوقات کو قیمتی بنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر 10 دن رہنا ہے 3 پارے روزانہ پڑھیں، 10 دن میں ختم ہو جائے گا۔ 8 دن رہنا ہے تو کم از کم 4.5 پارے روزانہ پڑھ لیں تو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے کم رہنا ہے تو اس حساب سے، تو اتنا اس کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے مدینے سے جانے تک قرآن پاک کا ختم ہو جائے، تاکہ سرکار کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم چلیں۔ اسی طرح اس سفر میں ایک ختم اور کرنا چاہیے۔ حضرات اہل بیت امہات المومنین جو ازواج مطہرات ہیں، اور ہمارے نبی کے بچے، ہمارے نبی کے اہل و عیال، ہمارے نبی کے والدین، اور ہمارے نبی کے صحابہ، خصوصاً خلفائے راشدین، ان کے لیے ایک قرآن، ان کے لیے ہمیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے
تو دلائل الخیرات روزانہ ختم کرنی چاہیے۔ دلائل الخیرات کی 7 منزلیں ہیں، 7 دن کی 7 منزلیں۔ ایک منزل کو پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں، اور ہم نے حساب لگایا کہ دلائل الخیرات اگر کوئی اچھی رفتار سے پڑھنے والا ہو تو وہ 1.25 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، اور اگر کوئی کمزور رفتار والا ہو اس کو 2 گھنٹے لگیں گے، 2.5 گھنٹے لگیں گے، چلو 3 گھنٹے لگیں گے۔ روزانہ دلائل الخیرات کا ختم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو خوش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے دلائل الخیرات کی تلاوت۔ عجیب کتاب ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت قبولیت بخشی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حاصل ہونے کا دلائل الخیرات کی تلاوت بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت کی کمی ہے، ان کو اللہ کے نبی سے محبت کا کیف اور ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ دلائل الخیرات اہتمام سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، مزے لے کے۔ انشاءاللہ وہ چند دن میں اپنی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق محسوس کریں گے۔ دلائل الخیرات کا ختم کریں۔ کسی کو مشکل لگتی ہے تو آدھی ایک دن کر لیں، آدھی دوسرے دن کر لیں۔ 4 منزلیں ایک دن پڑھ لیں، 3 منزلیں ایک دن پڑھ لیں۔ شروع کی 3 منزلیں پڑھ لیں، اس لیے کہ پیر کی منزل تھوڑی سی بڑی ہے، اس لیے کہ پیر کی منزل میں آپ علیہ السلام کے اسماء گرامی بھی ہیں، تو شروع کی 3 منزلیں ایک دن پڑھ لیں، آخر کی 4 منزلیں دوسرے دن پڑھ لیں۔ ہفتے کی منزل تو ہے ہی چند صفحے، 6-7 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں ہفتے کی منزل کو، تو اس طرح کر لیں۔ تو ایسے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ یہاں مراقبہ کریں۔ مراقبے کے لیے سب سے بہترین خطہ روئے زمین پر وہ مدینہ ہے، اس لیے کہ مراقبے میں فیض لینے کی نیت کی جاتی ہے۔ مراقبے میں فیض لینے کی نیت کرتے نا، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کی رحمت آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ہم خود ہی بتا دیتے ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے عام طور سے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ رحمت آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ سرکار کے قلب اطہر سے آ رہی ہے، اور کہاں جا رہی ہے؟ میرے سلسلے کے مشائخ کے سینوں کی طرف، بجلی کی طرح ان کے دلوں سے دوڑتے دوڑتے میرے شیخ کے قلب میں پہنچ رہی ہے، اور میرے شیخ کے قلب کے ساتھ چونکہ میرا قلب کنیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ کرنٹ میرے سینے میں بھی آ رہا ہے۔ پاور ہاؤس کہاں ہوتا ہے اور بلب یہاں جل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی تاروں سے گزرتا ہوا، ٹرانسفارمر سے گزرتا ہوا، اور ہوتا میرے گھر میں پہنچتا ہے، جس سے بلب جلتا ہے، پنکھا چلتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے کہاں سے؟ حضور کے سینے سے۔ تو حضور تو خود یہاں موجود ہیں، فاصلے ہی ختم ہو گئے، تو بتائیے کتنی اچھی جگہ ہے مراقبے کی۔ اس لیے سالک کو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران 24 گھنٹے ہر وقت اپنے قلب کو اللہ کے نبی کے قلب اطہر کے آمنے سامنے تصور کرنا چاہیے۔ ہر وقت یہ کیف رہے، نماز پڑھتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے بھی کیفیت یہی ہو، حضور کے سینے سے فیض نکل کر میرے شیخ کے دل کے توسط سے میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ ہر وقت یہ کیفیت ہو چلتے ہوئے۔ زیارتوں کے لیے جب جائیں تو وہاں بھی یہ کیفیت ہو۔ آپ گئے ہیں مسجد قباء، لیکن آپ کی توجہ روض اقدس کی طرف ہو۔ آپ گئے ہیں خندق کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کی توجہ گنبد خضرا کی طرف ہو۔ آپ گئے ہیں جبل احد کی زیارت کے لیے، سیدنا حمزہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے، لیکن قلب آپ کا روض اقدس کی طرف ہو کہ سرکار کے سینے سے فیض شیخ کے قلب کے توسط سے میرے دل میں پیدا آ رہا ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے،
اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، بلکہ صرف قلب کی نیت کرنے کی بجائے پورے سینے کی نیت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر سے فیض شیخ کے سینے سے گزر کر میرے پورے سینے میں آ رہا ہے، اور میرا سینہ منور ہو رہا ہے، نور سے بھرا جا رہا ہے ہر وقت اس تصور میں۔ اور یہ مراقبہ زیادہ سے زیادہ ہم کریں، مسجد نبوی میں بیٹھیں، تلاوت، دلائل الخیرات، مراقبہ، تیسرا کوئی کام نہیں۔ اللہ پاک کی محبت کو، اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرنے کا سب سے اچھا موقع یہ مبارک سفر ہے۔ اس طرح سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، زبان پہ تالا لگا دیں، اپنی نظر کو زمین پر گاڑ دیں۔ انشاءاللہ اس سفر کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیفیت بن جائے گی، زندگی بن جائے گی، سدھر جائے گی زندگی، ہمیشہ کے لیے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جو حضور کے سینے سے نور لے کر نہ سدھرے تو بتائیے پھر کب سدھرے گا؟ جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر بھی نہ سدھرے وہ کب سدھرے گا؟ تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے نا، ضائع نہ کریں۔ مسجد نبوی میں جائیں، یہاں سے جائیں، راستے میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نظر نیچے رکھیں اور قلب کی توجہ وہاں رکھیں، سرکار کی طرف۔ جتنی آپ کی توجہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کی طرف ہوگی، اتنی آپ علیہ السلام کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہوں اور ادھر دیکھ رہے ہوں، اور میں مسلسل ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا محسوس؟ آپ کسی طرف دیکھ رہے ہوں اور کوئی آپ کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہو، تو آپ بھی ضرور دیکھتے ہیں بھئی یہ مجھ میں کیا دیکھ رہا ہے۔ جتنی ہماری توجہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہوگی، اتنی توجہ آپ علیہ السلام کی ہماری طرف ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اور جن کے پاس دلائل الخیرات نہ ہو تو وہ دلائل الخیرات ہمارے ساتھیوں سے لے لیں اور اس کو پڑھیں اور تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ مراقبہ کریں۔ کیفیت بدلنی چاہیے، سینہ اللہ کے نور کی، اللہ کے نور سے، اللہ کی معرفت اور محبت سے منور ہونا چاہیے۔ اور یہ پورا سفر 3 دعائیں ضرور مانگیں۔ کتنی دعائیں؟ ایک، یا اللہ مجھے کامل تقوی عطا فرما، یعنی ہمیشہ کے لیے گناہ چھڑا دے میرے سے۔ دوسری دعا، مجھے اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ تیسرا، مجھے اتباع سنت کا شوق عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں ضرور پورا سفر مانگیں اللہ پاک سے۔ اللہ کامل تقوی عطا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، اور اتباع سنت کا مجھے خوب شوق عطا فرما۔ ہر کام میں مجھے سنت کو اپنانے کا شوق ہو۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ یہ دعائیں پورا سفر مانگنی ہیں، اور یہ دعائیں قبول ہونے کا سب سے اچھا موقع ہے۔ ہم نے بہت تجربہ کیا ہے اس کا، کہ اس سفر میں کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ صرف روضہ اقدس پر نہیں، مدینے میں، مکے میں چلتے پھرتے بھی آپ دعا کریں گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ ایسی مقدس جگہیں ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس پورے علاقے میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے قدم نہ لگے ہوں۔ بھائی جس بستی میں آپ رہتے ہیں، جبکہ وہ چھوٹی سی ہو، ظاہری بات ہے پھر ہر جگہ قدم تو لگتا ہی ہیں۔ جس فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس فضا میں حضور کے سانس ہیں، حضور نے سانس یہیں لیا ہے نا، اس فضا میں حضور کے سانس ہیں، ان فضاؤں میں حضور کی آوازیں ہیں، صحابہ کے سانس ہیں، امام حسن حسین کے سانس ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے سانس ہیں، میری ماں، ہم سب کی ماں اماں عائشہ، اماں فاطمہ کے سانس ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت ہماری توجہ ان چیزوں میں لگی رہے۔ توجہ اس کی رہے گی جس کی نظر نیچے رہے گی، جس کی نظر اٹھے گی اس کی توجہ وہیں ہوگی جہاں نظر گئی ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب بیان کے دوران کوئی دائیں بائیں دیکھتا تو فوراً ڈانٹتے تھے اور فرماتے تھے، جہاں تیری نظر ہے وہیں تیرا دل ہے۔ نظر نیچے ہوگی تو آپ کے دماغ میں حضور کا زمانہ گھوم رہا ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا، اور اگر نظر آگے پیچھے ہو رہی ہے تو پھر آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا، تصور ہی نہیں بنے گا، کیفیت ہی نہیں بنے گی، آپ کا ذہن ماضی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ اس لیے کہ بظاہر اس وقت جو نقشہ ہے مدینے کا وہ اس زمانے والا تو ہے نہیں، اس لیے تصور بنانا اس زمانے کا کہ میں کہاں ہوں، یہ مشکل ہے،
یہ تبھی ہو سکتا ہے جب موجودہ نقشے کے تأثر سے دل صاف پاک اور خالی ہو۔ اسے نظر نیچے رکھیں تاکہ دنیا کے نقشوں کا تأثر دل میں نہ آئے اور آپ کے ذہن میں موجودہ مدینہ نہ رہے، وہ مدینہ رہے۔ اس سے ایک کیفیت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔